اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ان لوگوں کی روایتیں چل رہی تھی کہ جو متنجس کو منجس نہیں مان رہے تھے۔ روایت وارد ہوئے ان قطرات کی پاکیزگی کے بارے میں جو قطرات زمین سے لگ کر پھر کسی برتن میں گر جاتے ہیں، اور یہ روایت چند طوائف پر مشتمل ہے۔ ان میں سے پہلا طائفہ یہ ہے کہ وہ روایت جو وارد ہوئے غسل جنابت میں کہ ایک آدمی غسل کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ دیکھتا ہے کہ زمین سے کچھ چھینٹے اڑ کر برتن میں جا رہے ہیں۔ امام علیہ السلام سے پوچھا اس چھینٹوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قال لا باس، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ بس یہ روایت دلالت کرتی کہ زمین اگرچہ کہ وہ پہلے متنجس تھی پھر بھی زمین سے لگ کر کے موجب نہیں بن رہی ہے کہ اس کو نجس سمجھا جائے، اس قطرے کو نجس سمجھا جائے، تو بس اس کا مطلب یہ کہ وہ قطرہ پاک ہے۔ جب قطرہ پاک ہے تو اس میں چاہے زمین متنجس ہو چاہے زمین متنجس نہ ہو، اگر زمین متنجس تھی پھر بھی قطرے کو پاک سمجھا گیا، یعنی متنجس زمین اس قطرے کو نجس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، یہ مطلب نکل آئے گا۔ اور ممکن ہے کہ اخبار جو وارد ہوئے اس مضمون میں وہ عدم تنجیس کی طرف نگاہ ہی نہیں کرنے والی ہو، بلکہ کچھ اور مطلب ہے۔ یہاں پر یہ روایت جو ہے وہ عدم تنجیس والے مسئلے کی طرف نگاہ نہیں کر رہی، بلکہ کیا انما سیقت لبیان ان القطرات المنتزعة من غسالة الجنابة في الإناء غیر مانعة عن صحة الاغتسال بالماء الموجود فيه۔ فرماتے کہ یہ ممکن ہے نجس نہ کرنے کے سلسلے میں تو یہ حدیث ہو ہی نہ، بلکہ کسی اور مطلب کو بیان کر رہی، اور وہ مطلب یہ ہے کہ قطرات جو زمین سے گر کر کے آتے ہیں، اس طرح غسل جنابت سے جو قطرات گر کر کے آتے ہیں برتن کے اندر، یہ قطرات مانے نہیں ہیں کہ غسل ہم سب کے صحیح ہو جائیں، یہ غسل صحیح ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورا پانی موجود ہے، اور کہتے ہیں اس اڑ کر کے جو پانی غسالہ کے طور پر لگتا ہے، یہ وہ غسالہ نہیں جو صحت غسل میں مانع ہوا کرتا ہے، یہ وہ غسالہ نہیں ہے، بلکہ زمین سے اڑ کر کے لگنا غسالہ ہی شمار نہیں ہوتا، یہ وہ غسالہ نہیں جو رکاوٹ بن سکے غسل جنابت کو انجام دینے سے اور اللہ کو یاد کرنے۔ تو یہاں پر یہ جو زمین سے اڑتا ہے اس کو پاک مانا گیا ہے، یا تو اس لیے کہ متنجس نجس نہیں ہوا تھا اور اڑ کر کے لگا ہے تو پاک ہو گیا مثلا، ہاں پاک شمار کریں، اور اس کے نتیجے میں پاک شمار کرنے کا نتیجہ یہ کہ ہمارے پاس یہ دلیل آ گئی کہ متنجس نجس نہیں کرتا، کیونکہ جو پانی جو زمین پر پڑا تھا وہ تھوڑا سا گلاب کا ہو گیا تھا، اور ناک اگر گلاب وہ جو ہے وہ جب جو ہے وہ اڑ کر کے لگا تو اس کے نتیجے کے اندر وہ قطرہ جو پاک رہا، تو پاک رہنے کا مطلب یہ کہ اس زمین سے چاہے زمین نجس بھی تھی پھر بھی قطرے کو نجس نہیں کیا ہے اور پاک رہا ہے۔ بس زمین کے اندر متنجس کو نجس کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ غسالہ جنابت جو پانی میں گر رہا ہے وہ بھی پاک مانیں گے، کیونکہ وہ غسالہ جو غسل کے صحیح ہونے کا معنی ہے وہ یہاں غسالہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہاں پر غسالہ سے مراد وہ غسالہ ہے کہ جس سے پانی صحیح نہیں ہوتا، وہ غسالہ ہے کہ جو انسان نچوڑ کر کے یا انسان دھو کر کے ایک چیز میں جمع کرتا ہے،
وہ غسالہ ہے کہ اس سے ہم غسل جنابت نہیں کر سکتے، لیکن یہ غسالہ کہ جو غسل جنابت کے بعد ایک آدھ قطرہ اس کے اندر آ کر کے لگ گیا ہے تو اس سے غسل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ غسالہ وہ غسالہ نہیں ہے۔ یہ غسالہ جو ایک دو چھینٹیں اڑ جاتی، یہ وہ غسالہ نہیں جو عام غسالہ ہوا کرتا۔ عام غسالہ تو جو ہے بہت زیادہ نکلتا ہے، یہ دو تین قطرے لگ بھی گئے تو کوئی حرج نہیں، یہ پاک مانا جائے گا۔ ہاں ہونا چاہیے، لیکن اگر جو ہے اور نجس شے کو چھوئے تو جو منجسیت کے قائل ہیں، یا تو آپ بولے کہ متنجس منجس نہیں کرتا، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ منجس نہیں کرتا، دوسرے کے دوسرے لے، ابھی تو ہم فی الحال ان کی دلیل پیش کر رہے ہیں جو متنجس کو نجس نہیں مانتے ہیں، متنجس نجس کرنے کو نہیں مانتے، اسی کی تو دلیل پیش کر رہے ہیں۔ تو جی نہیں، ان کی بات کو ہم پیش کر رہے تھے کہ وہ کہے کہ نجس زمین سے اڑ کر کے لگا پھر بھی نجس نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ کہ متنجس نے نجس نہیں کیا ہے۔ ہاں یہی کھلے الفاظ میں بول رہے ہیں، جو بھی آپ الفاظ لے کر آئے، متنجس کو نجس نہیں کیا ہے، متنجس نے پانی کو نجس نہیں کیا، زمین متنجس تھی اس کے بعد پانی نجس نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ کہ متنجس آگے نجس نہیں کیا کرتا ہے، یہی تو وہ کہہ رہے ہیں، اور ان کا مدعا بھی یہی ہے کہ متنجس آگے نجس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور روایت میں بھی یہی آیا ہے، بس اس بنیاد پر متنجس کو نجس کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ ان کے اپنے فیور میں یہ روایت ذکر کی ہے، البتہ ہم نہیں مان رہے ہیں، یہ ان کی طرف سے ہے۔ تو یہ دوسرا مطلب تھا اس میں کہ یہ وہ غسالہ نہیں ہے کہ جس سے غسل صحیح نہیں ہوتا تھا، وہ والا غسالہ تھا کہ ٹب میں انسان پورا پانی غسل جنابت کا جمع کرے، اس سے غسل کرے تو غسل صحیح نہیں تھا۔ یہ تو ایک دو قطرے صرف گر گئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ متنجس نجس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔